کیا پاکستان میں صدارتی نظام حکومت ناگزیر ہو چکا ہے؟ اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت ناگزیر ہو چکا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیا پی ٹی آئی سمیت دیگر سیاسی جماعتیں سادہ اکثریت سے اس بل کو پاس کریں گی جو وزیر اعظم ریکویسٹ کریں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ پریزیڈنشل نظام لانے کے لیے آپ اسمبلی کی رائے قائم کرنے کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جائے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ لوگ اس نقطے پر اس چیز پر اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وزیر اعظم پریزیڈنٹ کو یہ سمری موو کریں گے کہ جوائنٹ سیشن دونوں ایوانوں کا، ایوان بالا اور ایوان زیریں کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے، جس میں ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کی 50% سادہ سی اکثریت چاہیے ہوگی اس بل پر صرف بحث کرنے کے لیے، تاکہ اس کی اپروول لی جا سکے۔ تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں میرے ویورز میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ کم از کم پورا دیکھیں، سنیں اس بات کو، اور اس کے بعد اپنی رائے ضرور قائم کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خبروں کو پھیلانے والا کون ہے اور کون لوگ ہیں جو پریزیڈنشل نظام کی بات کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اس خبر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بدماشیہ اور کوئی بیرونی ایجنڈا ہے؟ تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بدماشیہ کا ایجنڈا ہے۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ساری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کوئی فارم آف گورنمنٹ جو ہے تبدیل ہونے نہیں جا رہا۔ ایک بات میں آپ سب سے میری رائے ہے، آپ کو کسی کو اس چیز سے اختلاف ہو تو بے شک ہر کسی کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان اتنا جلدی ہار مان جائے، اور جب تک عمران خان اپنی زبان سے پبلک کے سامنے آ کر کسی بھی قسم کا کوئی اعلان یا کوئی بات نہیں کرتے، تو کم از کم عوام کو یقین رکھنا چاہیے، اطمینان رکھنا چاہیے کہ ایسا کہیں بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ پروپیگنڈا میڈیا میں چلایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کروا رہی ہے بدماشیہ، تاکہ عمران خان کے خلاف جو ہے رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، اور بیرونی دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ایک چیز جس کا میں آپ لوگوں سے تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ عمران خان کبھی بھی کسی بھی ایونٹ میں جب بھی کوئی سپیچ دیتے ہیں تو وہ اپنے ان معاملات کو، ان کا تذکرہ وہ ضرور کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ہاسپٹل بنایا تو کیا پوزیشن تھی، جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تو کیا پوزیشن تھی، جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو کیا پوزیشن تھی، اور جب انہوں نے اپنی حکومت بنائی تو تب کیا حالات تھے۔ تو وہ اپنی قوم کو، اپنے سپورٹرز کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اور نتیجہ جو ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سارا میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اور میڈیا اس معاملے کو عوام میں محض بے چینی اور سراسیمگی پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میں اپنے تمام پاکستانیوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ ریکویسٹ کروں گا کہ حوصلہ رکھیں، صبر کریں اور اطمینان رکھیں، یقین رکھیں کہ انشاءاللہ العزیز تب تک آپ یقین رکھیں کہ جب تک اگر عمران خان نے یہ سمجھا اور اس نے یہ جانا کہ میں اس ملک میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، تو وہ آپ لوگوں کے سامنے آ کے وہ اس بات کا اقرار کرے گا اور آپ سے معافی مانگے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کر بتانے کو تیار ہوں۔ بدماشیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ بدماشیہ کے چونکہ کرپشن جو ہے کیس در کیس وہ جو ہے کھل رہے ہیں، ان کی ایسی خبریں میڈیا کی رونق بن رہی ہیں، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، شہباز شریف، آصف علی زرداری کی کرپشن اور منی لانڈرنگ۔ میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی ملک میں اس طرح کا کوئی معاملہ شاید ہی کہیں آپ کو نظر آئے کہ جس طریقے سے یہ مسلسل
हुकूमत बनाने वाली दो पार्टियां PMLN और पीपल्स पार्टी, इन दोनों ने जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तानी अवाम का टैक्स का पैसा इन्होंने मुल्क से बाहर निकाला है, और फिर उसको सफ़ेद करने के लिए इन्होंने जो टीटियों के ज़रिए बाहर से इन्होंने जो रकूम की टीटियाँ बनवाई हैं, और ऐसे लोगों पे के नाम पे बनी हुई हैं कि जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जो कभी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसे लोग हैं कि उन्हें इस बात का पता भी नहीं है कि बाहर जाने के लिए पासपोर्ट बनता है या कभी वो बाहर गए हों। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें हैं। इन चीज़ों पर नज़र रखें और इमरान खान का साथ दें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुझे पूरी यकीन और उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छे दिन देखने नसीब होंगे। यूट्यूब पर लोगों ने बेतहाशा मवाद फैलाया हुआ है कि जी बस प्रेसिडेंशियल निज़ाम आ गया, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, इमरान खान ने जी सोच लिया है, इमरान खान ने ये कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को ट्रैप करने की एक कोशिश है ताकि आवाम को इमरान खान के और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया जा सके। मुल्क के अंदर इदारों में बेहतरी लाने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं और ठोस बुनियादों पर किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को, पाकिस्तानियों को ये समझना होगा कि पिछले 40 साल से जो ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क में लगाई गई है, उनका जो खांचे बंद होने जा रहे हैं, या उनके जब खांचे बंद होने की उन्हें ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही। आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान खान ने 72 घंटे या 48 घंटे का टाइम दिया था फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को कि आप लोग जो हैं मेडिसिन प्राइसेस, जो चंद एक ख़ास किस्म की दवाइयाँ हैं जान बचाने वाली, कि इनकी प्राइसेस को आप पुराने रेट पर लाएं। और ये सारा काम चूँकि ज़िले इंतज़ामियों का होता है, सिविल इंतज़ामिया का होता है, वो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। हुकूमत सिर्फ एक पॉलिसी देती है, तो किसी ने भी इस पर किसी किस्म का कोई ध्यान नहीं दिया। तो आप लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए। मेरे ख़्याल में हर कोई इस बात को समझता भी है, और लोग अब जानना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ब्यूरोक्रेसी ने बड़ा तगड़ा महाज खोला हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगी कि उनके जो अरबों रुपयों की जो उनके खांचे लगे हुए थे, और उनको बिला किसी तकलीफ़ के उनके अकाउंट्स में इतनी रकमें जा रही थी। आप एक अंदाज़ा लगा लें कि 52 कंपनीज़ के सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट जो केसेस हैं, उनमें से किसी एक ब्यूरोक्रेट के उसने ये प्ली बारगेन करने की कोशिश की है कि जी मैं 1 अरब रुपया वापस करता हूँ। ये सिर्फ एक अफसर है जो ब्यूरोक्रेसी का है। तो अगर इन सारे लोगों पे इसी तरह हाथ पड़ा, तो आप लोगों को ये यकीन रखना चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। इन लोगों की करप्शन, आप यकीन जानें कि पाकिस्तान में शायद जरदारी, नवाज शरीफ और इनसे बढ़कर ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन की है, और ऐसी करप्शन की हुई है कि इन लोगों के अरबों रुपए के महल्लात, बंगले, इनकी ज़मीनें, इनके आउट ऑफ द कंट्री इनकी जायदादें हैं। तो इन लोगों पर हाथ डालना कुछ इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा सब्र करना होगा। महंगाई का जो रोना रोया जा रहा है, पड़ी हो गई जी, इमरान खान नाकाम हो गए जी, तबाही आ गई जी, बर्बादी आ गई, तो आप लोगों को ये यकीन रखना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि ये हम लोगों के मकाफाते अमल है ना। हम लोगों ने इन लोगों को 30 साल तक, पिछले 35 से 40 साल तक हम इन लोगों को असम्बलियों में भेजते रहे, बारी बारी ये लोग आते रहे। और फिर इससे बढ़कर एक ख़ास बात आप लोग देखें कि वो लोग, वो दो पार्टियां हैं, जरदारी नवाज शरीफ और इन कंपनी को गालियां दिया करता था, और नवाज शरीफ और कंपनी जो है जरदारी को गालियां दिया करते थे, और कितनी सख्त किस्म की गलीज़ तरीन ज़बान ये लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जब इन दोनों पर हाथ पड़ा है, इनकी करप्शन पर हाथ पड़ा है और इनके लोगों पर हाथ पड़ा है इदारों का, तो आप देखें कि किस तरह इन लोगों ने अपनी औलादों को इस मुल्क में जो इन्होंने एक बादशाहत कायम कर रखी थी,
اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے کس طرح سے پھر یہ ایک ہو چکے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا، میرے خیال میں آج کل تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیا سے دور ہو. تو آپ دیکھیں میڈیا پر کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے بچوں نے نواز شریف کے لیے اتنی بات نہیں کی جتنی بلاول بھٹو نے کی ہے. تو یہ باتیں ساری سمجھنے کی ہیں، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمارے جو بھائی ہیں، جو ہمارے بڑے عزیز دوست بھی ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اغیار کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. اور یہ جو ہمارے ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ بدماشیہ ہے یا میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اربوں پتی لوگ ہیں. مجیب شامی جیسا بندہ، آپ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہوگا. تو اس کے بیٹے نے کس طرح ایک خاتون کے پلاٹ پر قبضہ کیا اور اس کی 1.5 سے 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ کی رقم ان لوگوں نے اپنے کھاتے میں دبا کے رکھی ہوئی ہے. تو یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، میڈیا پر آ کر چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. نواز شریف کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ یقین جانیں آج بھی ان کے ایسے اینکر ہیں کہ جو بالکل بلیک کو وائٹ کرنے کے چکر میں ہیں، اور اس قدر شدید قسم کے پروپیگنڈے پھیلا رہے ہیں کہ کسی کو یقین نہ آئے. بڑی دکھ اور حیرت کی بات ہے. تو پاکستانیوں، ایک ہو جاؤ اپنے ملک کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ عمران خان کبھی ہارنے والا نہیں ہے. ان لوگوں سے 1 1.5 2 3 لگیں گے. ان لوگوں پر ہاتھ ڈالا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت اچھی خبر دے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تباہی پچھلے 30 35 سے 40 سال میں ہوئی ہے، تو اس ساری بربادی کو اگر کوئی یہ کہے کہ 6 8 مہینوں میں یا 1 1.5 2 میں ایک دم سے جو ہے اس بربادی کو ختم کر دیا جائے، یا وہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کو ایک دم سے پکڑ لیا جائے. وائٹ کالر کرائم ہے یہ، ان لوگوں نے بڑے طریقوں سے کرپشن کی ہوئی ہے. بیوروکریسی میں آج بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں میں آج بھی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وکلاء میں آج بھی ان کی ایفیلیشن رکھنے والے لوگ موجود ہیں، اور پولیس میں ان کے لوگ موجود ہیں، وزارت داخلہ میں، خارجہ میں، ہر جگہ پہ ان لوگوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ لوگ انشاءاللہ راہ راست پہ آئیں گے. اور یہ جو صدارتی نظام کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ فی الوقت مجھے پورا اس بات پہ یقین ہے کہ نہ تو عمران خان اس چیز پر سوچ رہا ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے. ماں سوائے بدماشیہ کا پروپیگنڈا ہے. زرداری صاحب بھی کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی جو ہے صدارتی نظام نہیں لانے دوں گا. تو اسے پتہ ہے کہ صدارتی نظام آنے کے لیے کچھ قانونی تقاضے ہیں، کچھ آئینی تقاضے ہیں. تو جب تک وہ قانونی اور آئینی تقاضے پورے نہیں ہوتے تو عمران خان اتنا بچہ بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے ساتھ کچھ جو سیانے لوگ ہیں وہ اتنے بچے ہیں. ہاں البتہ عمران خان کے جماعت میں ایسے لوگ ضرور ہیں جو عمران خان جو دوسرے لوگوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کو ان کی مخبری بھی دے رہے ہیں اور ان کی خبریں بھی دے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ بندہ سچا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ یہ بندہ پاکستان کو اس معاشی بحران سے بھی نکالے گا. بے روزگاری کا معاملات بھی جو ہے وہ حل ہو جائیں گے، انرجی کے معاملات بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، جو پینے کا پانی کے مسائل ہیں، جو صحت کے مسائل ہیں، جو تعلیم کے مسائل ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو پاکستان ایک دن ضرور اپنے پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ ضرور روشن ہے. تو آپ لوگوں سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان سے تو میں بالخصوص یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو ضرور پھیلائیں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیس کے سادہ لوہ انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے. اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. سولی پہ چڑھانا واجب ہے.